السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل حدیث یعنی غیر مقلدین عام طور سے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا وجود تو نبی کے زمانے سے ہے، صحابہ کے زمانے سے ہے، محدثین کے زمانے سے ہے، اور یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ سب تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارا وجود پہلے ہے، ہمارا نام بھی پہلے ہے، اور اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا وجود سب سے پہلے ہوا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی باتوں میں کتنی سچائی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ صحابہ کے زمانے میں یہ لوگ ہوتے تو صحابہ کے زمانے کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جن پر صحابہ نے اجماع کیا، لیکن ان اجماع کو آج کے زمانے کے اہل حدیث اور غیر کے مقلدین نہیں مانتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کہا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہوگی، اور یہ ان کا فیصلہ اپنی طرف سے نہیں تھا، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تھا، اور سارے صحابہ نے اس کو مانا، کسی صحابہ نے احتجاج نہیں کیا، کسی صحابہ نے ان پر نکیر نہیں فرمائی، اور اس کے بعد جتنے بھی صحابہ تھے سب اسی قول پر فتویٰ دیتے تھے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 مانی جائے گی۔ لیکن اس زمانے میں اگر یہ اہل الحدیث تھے تو یہ کہاں پر تھے، اور انہوں نے اب کوئی اعتراض کیوں نہیں کیا حضرت عمر فاروق پر؟ اس زمانے میں یہ اعتراض تو ہمیں 1200 سال کے بعد دیکھنے کو ملتے ہیں، اس زمانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور بعد کے زمانے میں جو شیعہ کی پیداوار ہوئی تو شیعہ لوگوں نے ان سے اختلاف کیا، لیکن اہل الحدیث کوئی گروہ ہمیں اس زمانے میں نظر نہیں آتا ہے، صحابہ کے زمانے میں یا تابعین کے زمانے میں یا تبع تابعین کے زمانے میں یا ائمہ اربعہ کے زمانے میں یہ گروہ نظر نہیں آتا ہے جو اعتراض کیا ہو اس مسئلے پر۔ اچھا، اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب جمعہ کی دوسری اذان کا مسئلہ ہوا تو جمعہ کی دوسری اذان مشروع ہوئی، بخاری کی حدیث سے ثابت ہے، سارے علماء اس زمانے سے مانتے ہوئے آ رہے ہیں، پوری امت مسلمہ اس زمانے سے مانتے ہوئے آ رہی ہے، کسی صحابہ نے ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی نکیر نہیں فرمائی، سارے صحابہ نے مانا، لیکن غیر کے مقلدین نہیں مانتے ہیں ان باتوں کو بھی، اور ان کا کوئی اعتراض اس زمانے میں موجود نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ فرقہ صحابہ کے زمانے میں تھا تو ان کا اعتراض اس زمانے میں کیوں نہیں آیا؟ تابعین کے زمانے میں یا تبع تابعین یا محدثین یا ائمہ اربعہ کے زمانے میں اگر یہ لوگ موجود تھے تو اس زمانے میں بھی کوئی اعتراض نہیں آیا، سارے محدثین نے اس مسئلے کو مانا، سارے فقہاء نے اس مسئلے کو مانا، لیکن 1200 سال کے بعد ہمیں یہ اعتراض دیکھنے کو ملا کہ یہ کہتے کہ جمعہ کی دوسری اذان کو ہم نہیں مانتے، حضرت عثمان غنی نے ایک بدعت کام شروع کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح تراویح کا مسئلہ لے لیجئے، تراویح 20 رکعت تراویح تمام تابعین، تبع تابعین، محدثین سبھی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور دلائل کے ساتھ یہ ساری باتیں ثابت ہیں، لیکن یہ حضرات اس زمانے میں کوئی اعتراض ان کا نہیں ملتا ہمیں۔ اعتراض اگر مل رہا ہے تو آج کے زمانے میں ہمیں مل رہا ہے، اس زمانے میں ایسی کوئی مسجدیں نہیں جن میں 8 رکعت تراویح پڑھی جاتی رہی ہو، 20 رکعت کی کسی نے مخالفت کی ہو، پورا ایک گروہ ہو اور جن کا نام اہل الحدیث ہو جنہوں نے ان کی مخالفت کی ہو، ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی ہے۔ ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھنا یہ تو پوری امت مسلمہ کا سنت سمجھتے ہوئے سارے لوگ آ رہے ہیں، اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین ان میں سے کسی سے یہ ثابت نہیں کہ بغیر ٹوپی کے یہ لوگ نماز پڑھتے ہو، لیکن آج تو اہل حدیث کی پہچان بن گئی ہے بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنا، اور یہ مسئلہ بھی اس زمانے میں نہیں تھا، آج کے زمانے میں یہ مسئلہ اٹھا۔ اچھا، ان کے علماء کا کوئی نام بھی اس زمانے میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، جیسے حنفی، شافعی یہ لوگ بتا دیں گے کہ بھائی ہمارے یہ علماء ہیں اور یہ اسی زمانے سے موجود ہے، لیکن ان کے علماء آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے اس نام کا کوئی فرقہ اس زمانے میں نظر نہیں آئے گا آپ کو، حنفی، شافعی سب نظر آ جائیں گے، لیکن صحابہ، تابعین، تبع تابعین یا خیر القرون کے زمانے میں کم سے کم اہل الحدیث نام کا کوئی فرقہ تو موجود نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس نام کے فرقے کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے، نہ ان کے علماء موجود ہے، نہ اس کی کوئی تاریخ اس زمانے میں ریکارڈ کی گئی۔ جیسے دوسرے بہت سے فرقے پیدا ہوئے، معتزلہ ہے یا قدریہ فرقہ ہے یا اسی طرح جبریہ فرقہ ہے، یہ سارے فرقے پیدا ہوئے، ان کے نام بھی موجود ہے اس زمانے میں، اور اس زمانے کی کتابوں میں ان کے نام ملیں گے آپ کو، لیکن ان کے نام اہل الحدیث نام کا کوئی فرقہ اس زمانے میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے جن مسئلوں کو ان لوگوں نے اٹھایا ہے، جیسے آمین زور سے کہنا، رفع الیدین کرنا،
یہ مسائل اس زمانے میں تو پیدا ہوئے، لیکن اس طریقے سے پیدا نہیں ہوئے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ جو رفع الیدین نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، جو زور سے آمین نہیں کہے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کے مقابل کی جتنی بھی حدیثیں ساری حدیثوں کا انکار کر دے، ایسا بھی اس زمانے میں بالکل بھی نہیں ہوا۔ اور سارے محدثین نے ان حدیثوں کو بھی لکھا کہ جن میں رفع الیدین نہیں ہے یا جن میں آمین زور سے کہنا نہیں ہے، اور ان حدیثوں کو صحیح بھی لکھا ان لوگوں نے۔ اور اس زمانے کے محدثین نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر بہت سے لوگوں کا عمل ہے، بہت سے اہل علم کا عمل ہے۔ آپ ترمذی شریف کھول کے دیکھ لیجئے، ترمذی شریف میں جب اس قسم کے مسائل آتے تو امام ترمذی آگے لکھتے ہیں کہ بہت سے اہل علم کا اس پر بھی عمل ہے، بہت سے اہل علم کا اس کے اوپر بھی عمل ہے، لیکن وہ یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ جو زور سے آمین نہیں کہے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ فتویٰ 1200 سال کے بعد آپ کو نظر آئے گا۔ 1200 سال کے پہلے جو ایک لمبا زمانہ گزرا، اس زمانے میں آپ کو ایسے فتوے نظر نہیں آئیں گے۔ اور اسی طریقے سے اچھا یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل الحدیث بہت پہلے سے ہے۔ دیکھو یہ محدثین کو جو اہل الحدیث کہا جاتا ہے وہ محدثین کا ایک طبقہ ہے، اور یہ ایک اصطلاحی ورڈ ہے۔ جس طریقے سے جو مسائل کو نکالتے ان کو فقہا کہا جاتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کے ماہرین ہوتے ہیں ان کو قاری کہا جاتا ہے، جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں ان کو حافظ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اس زمانے میں حدیثوں کو لکھا کرتے تھے اور حدیثوں کو روایت کرتے تھے ان کو اہل الحدیث کہا جاتا تھا۔ اہل الحدیث کوئی نیا فرقہ یا کوئی نیا مسلک نہیں تھا، یہ گروہ کا نام تھا، اور وہ گروہ کی پوری تعریف موجود ہے کہ یہ اس لفظ کا اطلاق کن کے اوپر ہوگا، اہل الحدیث کا اطلاق کن کے اوپر ہوگا۔ آج کل تو جن کو کسی حدیث کا پتہ نہیں ہوتا، قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں ہوتا، وہ بھی اپنے آپ کو اہل الحدیث کہہ رہے ہیں۔ تو ایسے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے قدریہ ایک فرقہ تھا اس زمانے میں۔ قدریہ لفظ جب آپ سنیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ لوگ تقدیر کو بہت زیادہ مانتے ہیں، لیکن یہ لوگ تقدیر کو بالکل بھی نہیں مانتے ہیں۔ ایسے ایک فرقہ گزرا تھا جو اپنے آپ کو اہل التوحید کہتا تھا، لیکن وہ گمراہ فرقہ تھا۔ تو ایسے بہت سے فرقے اچھا آج کے زمانے میں بھی ایسے فرقے جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتا ہے۔ تو اہل القرآن کہنے سے کوئی قرآن والا تھوڑی نہ بن جائے گا، جب تک قرآن کے اوپر اس کا عمل نہ ہو۔ تو حدیث کو بالکل بھی نہیں مانتا وہ فرقہ جو اہل القرآن اپنے آپ کو کہتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ لیبل لگانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کچھ نام ایسے ہیں جو اس زمانے میں کچھ خاص جماعت پر بولا جاتا تھا۔ جیسے آپ جب رجال کی کتاب اٹھائیں گے تو رجال کی کتاب میں بہت سے راوی کے آگے آپ کو ملے گا کہ الحافظ، یہ حافظ، جیسے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو حافظ ابن حجر بھی کہا جاتا ہے۔ تو حافظ کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ صرف قرآن کے حافظ تھے، بلکہ محدثین کی اصطلاح میں حافظ ان کو کہا جاتا ہے جن کو بہت ساری احادیث یاد ہو اور حدیثوں کی جانچ پڑتال میں ان کو مہارت تامہ ہو، ایسے لوگوں کو حافظ کہا جاتا ہے۔ جیسے حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم۔ تو یہ سارے ورڈ استعمال جو ہوتے تھے اس زمانے میں یہ خاص گروہ کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور اس کے بعد کسی اور کے لیے استعمال کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تو اور وہ کوئی فرقہ نہیں تھا کہ کوئی الگ سے کوئی فرقہ ہو اہل الحدیث، بلکہ جو بھی حدیث کا ماہرین اس زمانے میں ہوتا تھا، حدیثوں کو جو روایت کرنے والے ہوتے تو ان کو اہل الحدیث کہا جاتا تھا۔ اور اس معنی کر کے امام اعظم بھی اہل الحدیث، امام شافعی بھی اہل الحدیث۔ لیکن میں نے بتا دیا کہ ان کی جو عوام ہوگی، جو ان کو فالو کرنے والے ہوگی، وہ اپنے آپ کو اہل الحدیث نہیں کہتے تھے، وہ اپنے آپ کو اہل الحدیث نہیں۔ جیسے آج کے زمانے میں عالم کس کو کہیں گے؟ جو قرآن اور حدیث کو جانتا ہو، عربی جانتا ہو، بہت ساری چیزوں کو جانتا ہو، ان کو عالم کہا جاتا ہے۔ لیکن عالم کے پیچھے نماز پڑھنے والے یا عالم کو فالو کرنے والے سب کو عالم تھوڑی نہ کہا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اس زمانے میں اہل الحدیث جن کو کہا جاتا تھا تو ان کی عوام کو بھی اہل الحدیث نہیں کہا جاتا تھا۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے، یہ جو نام ہے آج کے زمانے میں ان میں جو جاہل ہوگا وہ بھی اہل الحدیث ہے، اور جو پڑھا لکھا ہوگا وہ بھی اہل الحدیث ہے۔ تو ایسا کوئی فرقہ تو بہرحال اس زمانے میں موجود نہیں تھا۔ تو یہ خود ہی آپ سمجھ سکتے ہیں جو میں نے بتایا آپ کے سامنے، کہ آپ اس سے آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں لوگ موجود تھے تو اس زمانے میں ان کا اعتراض کیوں نہیں ہے ان مسائل پر، جن مسائل پر آج کے زمانے میں اعتراض ہو رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری والی تو حدیث سے ثابت ہے، دوسرے والوں کی حدیث سے ثابت نہیں، ایسا کوئی فتویٰ اس زمانے میں کسی نے کیوں نہیں دیا؟ امام بخاری نے نہیں دیا، امام ترمذی نے نہیں دیا، امام شافعی نے نہیں دیا، کسی نے بھی نہیں دیا۔ یہ 1200 سال کے بعد ایسے اعتراضات اور ایسے فتاوے ہمیں کیوں نظر آ رہے ہیں؟
تو اسی لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ آج کے زمانے کے پیداوار ہے، انگریزوں نے ان کو پیدا کیا ہے، اور خود ان کے علماء نے اس بات کا اقرار کیا کہ اہل الحدیث نام جو ہے یہ نام انگریزوں نے ان کو دیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔